أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 91، آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93۔ سب سے پہلے میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ دیکھیے، یہود کا ذکر ہو رہا ہے، یہود کی خرابیوں کا اور برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان سے کہا گیا، یہود سے، کہ آمنوا بما انزل اللہ، جو کتاب اللہ نے تمہارے اوپر اتاری، تمہاری طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، اس پر ایمان لاؤ، قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ یہود کو کہا گیا جو مدینہ منورہ میں اس کے اطراف میں یہود آباد تھے، پڑھے لکھ کے لوگ، بڑے بڑے علماء، مذہب کا علم رکھنے والے، ان سے مطالبہ کیا گیا، قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا، آمنوا بما انزل اللہ، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے اور باقی کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 جواب دیے۔ ان سے کہا گیا قرآن پر ایمان لاؤ، مانو اس کو۔ کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اپنی کتاب پر اور اپنی کتاب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو پہلا جواب اللہ نے تحقیقی دیا، تحقیقی جواب، وہ یہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، قرآن نے آ کر کے تمہاری کتاب کی تصدیق کی ہے۔ قرآن نے آ کے ہمیں بتایا کہ جو کتاب اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب حق ہے اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو قرآن تو تمہاری کتاب کا انکار نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، وہ تو کہتے اس کو مانو۔ یہ تحقیقی جواب ہے۔ اور الزامی جواب، الزامی جواب کسی کو خاموش کرانا ہے۔ ایک آدمی ٹیڑھا آدمی ہے، آپ اس کو سمجھا رہے، اب وہ سمجھانے کے بجائے الٹے سیدھے سوالات کر رہے، صرف خواہ مخواہ بہانے بنا رہے، اس کو چپ کرانے کے لیے جو جواب دیے جاتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا الزامی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے، یہ بتاؤ کہ بہت سارے انبیاء تشریف لاتے تھے، لائے ہیں، انہوں نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرو، تم نے ان انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان سے پہلے انبیاء کو شہید کیا۔ تو ان انبیاء کو جو تمہیں تورات کے بارے میں کہتے رہے کہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ بتاؤ کہ تم نے ان انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو۔ نمبر 2، تم ہی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا۔ جب فرعون غرق ہوا، تم آگے جا کے میدان تیہ میں، وادی سینائی میں پہنچے اور 40 سال تک اللہ نے تمہیں وہاں مقید کیا۔ تو 40 سال تک وہاں جب تم رہے، تم ہی لوگوں نے آ کے، تمہارے بزرگوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہم نے ساری زندگی بغیر قانون کے گزاری ہے، فرعون کی غلامی میں تھے، اب ہمارے پاس کوئی کتاب ہو، منشور ہو، دستور ہو۔ آپ ہی لوگوں نے مطالبہ کیا، تمہارے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 40 راتیں وہاں گزاری، ان کو کتاب لینے کے لیے بھیج دے، پیچھے تم نے بچڑے کو خدا کیوں بنایا؟ تیسری بات یہ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہو، تمہارے بزرگوں پر جب تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر 40 راتوں کے بعد جب کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو کتاب دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو لو پڑھو، تو تم نے اس کتاب پر عمل سے انکار کیوں کیا؟ اور اس کے نتیجے میں کوہ طور کو اللہ نے تمہارے سروں پہ اٹھایا کہ یہ کتاب لو، اس کو پکڑو
اس پر عمل کرو، نہیں تو کوہ طور کو تمہارے سروں پہ گراتے ہیں۔ اور تم نے اس وقت اقرار اعتراف کر لیا جب کوہ طور کو اللہ نے تمہارے سروں سے ہٹا دیا، تم اپنی روش پر واپس آ گئے، اپنی عادتوں پر واپس آ گئے، تو کس بنیاد پر تم کہتے ہو؟ لیکن جو بدنصیب ہو نا، جو آدمی ایک دفعہ بدنصیب ہو، بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کی پناہ یعنی اس میں حاصل کرنی چاہیے۔ جو آدمی ایک دفعہ محروم ہو جائے نا، اس کو پھر کوئی نہیں دے سکتا، بڑے بڑے وہ کہیں بھی چلا جائے، ایک دفعہ اللہ ناراض ہو جائے، کسی کو محروم کر دے اور بدنصیب بن جائے نا، وہ پھرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا ان یہود سے آمنو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی قرآن پر۔ قالو، ان یہود نے کیا کہا؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کتاب کے علاوہ ہے۔ پہلا جواب تحقیقی، اللہ فرماتے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب جو اتاری گئی ہے یہ حق ہے اور تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ اور الزامی جواب پہلا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر ہو تم مومن۔ نمبر 2، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم۔ تیسرا جواب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا، لو، ما آتیناکم، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے یعنی کتاب تورات، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور پلائی گئی ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ جیسے ہوتے ہیں نا آج کل لوگ غیر ضروری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر غیر ضروری بحث کرتے ہیں، غیر ضروری اس میں الجھ جاتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں آپ جائیں دنیا میں، خواہشات کے اس میں پڑ جاتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں اور الٹا بحث بھی کرتے ہیں، پھر دلائل بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچڑے کی انہوں نے عبادت بھی کی اور اس پہ دلائل بھی دیتے رہتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائی گئی ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے پیغمبر ان یہود کو کہہ دے، بئسا، بری ہے وہ چیز، ما یأمرکم بہ ایمانکم، جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بچڑے کی محبت۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ یہ 3 آیتوں کی تفسیر ہے، 91، 92، 93۔